السلام علیکم، میں ہوں رانا محمد ابوبکر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے آپ بیرسٹر سعد رسول کا یہ انٹرویو سنیں کہ وہ اس پروگرام میں کیا کہہ رہے ہیں۔ ساز صاحب آپ کیا وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ جی ساز صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس فیصلے پر عمل درآمد ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ کیا الیکشن کمیشن کو کن نتائج کا سامنا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں اپنے دوست کی اصلاح تھوڑی سی کرتا چلوں۔ میری ان سے گزارش یہ ہے کہ اگر قانون کا ایک غلط یا آئین کا ایک غلط مفروضہ بنائیں گے اور اس کے اوپر ایک عمارت کھڑی کر لیں گے اور اس کی پرمیٹیشنز کے اندر کہنا شروع کر دیں گے کہ فلان جگہ پہ آ گیا ہے۔ میری آپ بات سن لیں، میں نے آپ کی بات سن لیا۔ حسن ایسے نہ کریں، حسن ایسے نہ کریں۔ میں آپ کی بات کو تھوڑی بطور ایک چھوٹا سا ادنا سا وکیل آئین کی آپ کی انٹرپریٹیشن کی اصلاح اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں، جو آپ بات سن تو لینا یار، حسن صاحب جی سن تو لینا یار، سن تو لیں آپ کا یہ کہنا ہے یا آپ کے جو دوست جنہوں نے یہ بہت ہی فاضل انٹرپریٹیشن کی، جس بھی ادارے کے الیکشن کمیشن نے تو خیر آج تک کوئی غلطی نہیں کی قانون کے اندر، تو I'm sure کہ ان کی انٹرپریٹیشن ٹھیک ہوگی، لیکن جو پاکستان کے دیگر ادنا سے وکلا ہیں وہ، اور چلیں زیادہ بات نہ مانیں، الیکشن کمیشن سے زیادہ اوپر نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی سپریم کورٹ ایک ادارہ ہے پاکستان کا جس نے وہ تشریح کر دی ہے جس کو آپ اپنے دوستوں کے مطابق انفارم کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ پڑھ تو لیں، اس فیصلے میں یہ تشریحات ہو چکی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر رہے ہیں انہوں نے اس فیصلے کو پڑھا نہیں ہے۔ آپ نے جو 2-3 باتیں کی وہ فیصلے کے اندر اس کی نفی لکھی ہوئی ہے جس وجہ سے یہ انٹرپریٹیشن کے لیے اوپن نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، سپریم کورٹ نے بڑا واضح اس فیصلے کے اندر کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن کے اوپر 2 باتیں کی۔ ایک یہ کہ الیکشن کمیشن جان بوجھ کے فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کر رہا اور یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کر رہا ہے، یہ پہلی بات کی۔ اور اگر آپ فیصلے کو تفصیلی پڑھیں تو اس کا آخری جملہ ہے، آخری لفظ ہے اس فیصلے کا، اور اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، یہ اس فیصلے کا آخری جملہ ہے الیکشن کمیشن کے لیے۔ 2 باتیں یہ اسپیسیفکلی فیصلے کے اندر الیکشن کمیشن کے بارے میں ہوئیں۔ دوسری بات جو بہت ہی ضروری ہے، جس کو اگر آپ تھوڑا سمجھ لیتے تو آپ یہ انٹرپریٹیشن نہیں کرتے یا آپ کے دوست نہیں کرتے یہ انٹرپریٹیشن، وہ یہ ہے کہ عدالت نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن ایشو کرنا ان لوگوں کے بارے میں کہ کیا یہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، کیا یہ نہیں ہیں، کیا ان کو ریزرو سیٹس مل سکتی ہیں، کیا نہیں مل سکتی، یہ نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کا پاس کرنا ایک پروسیجرل منسٹیریل رسپانسبلٹی ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن نہ بھی ہو تو قانونی طور پہ بائی ایفیکٹ آف لا، قانون کے ایفیکٹ کی وجہ سے سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے کہہ دیا کہ لوگ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، پی ٹی آئی کے ممبران ہیں، وہ اس دن سے ہو چکے۔ اب الیکشن کمیشن کی نوٹیفیکیشن پاس کرنا یا نہ کرنا یہ ایک پروسیجرل چیز ہے، یہ اتنی ضروری نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اب جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن نہ بھی پاس کرے یا اس میں تاخیر بھی کرے یا اس میں وہ سوچنے میں بھی پڑ جائے، منڈے کو صبح اجلاس بلا لے، ٹیوزڈے کی رات بلا لے، مسنگ ہو جائے، واپس آ جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو انٹرپریٹیشن آئین کی، قانون کی سپریم کورٹ نے کر دی وہ الیکشن کمیشن کی نوٹیفیکیشن کے تابع نہیں ہے۔ وہ ایسے نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک آئین پہ فیصلہ کیا لیکن وہ ایفیکٹو نہیں ہوگا جب تک الیکشن کمیشن اپنی نوٹیفیکیشن نہیں جاری کرے گا۔ اس فیصلے میں لکھا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ الیکشن کمیشن اس کے بارے میں نوٹیفیکیشن میں کیا کرے، یہ ایفیکٹ لے چکا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، اب اگر آپ اس کی بیسس پہ بصد احترام اگر آپ اس کی بیسس پہ آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ترمیم 2 چیزوں پہ چیلنج ہوگی۔ پہلے وہ ترمیم اس بات پہ چیلنج ہونی تھی کہ کیا ترمیم کے تھرو آپ نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر آپ حملہ آور ہوئے ہیں، اور اگر ہوئے ہیں تو ترمیم غلط ہے۔ اب آپ ایک سیکنڈ چیلنج بھی کریٹ کر رہے ہیں کہ کیا وہ ممبران جن کو سپریم کورٹ آلریڈی ڈکلیئر کر چکی تھی کہ پارٹی کے ممبرز ہیں، یہ پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں، ان کو ریزرو سیٹس ملنی چاہیے، کیا وہ کیے بغیر اگر آپ ایک ترمیم پاس کر دیں تو پروسیجرل گراؤنڈ کے اوپر بھی یہ ترمیم چیلنج ہوگی؟ آپ سے حسن صاحب سے استدعا ہے کہ آپ کے جتنے بھی اس میں زبردست قسم کے لوگ جو یہ مشورے انسٹیٹیوشنز کے اندر دے رہے ہیں، آپ واپس ان کو ایک فون کیجئے،
اور ان سے کہیے کہ کسی وکیل سے پوچھ لیں, اپنی ضد پہ نہ اڑے رہیں, نہیں تو سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے میں کانسیکوینسز کا لفظ لکھا ہوا ہے, یہ حکومت کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اچھا یہاں پہ تھوڑی سی ایک ایڈ کر دوں. یہ سادھو صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جو فیصلہ آیا ہے, یہ فیصلے پہ تو آپ نے کچھ نکات رکھ دیے تھے. آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پوچھا, وہ میں نے پوچھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, حکومت کیا سوچ رہی ہے. لیکن یہ بات کہنا کہ شاید میں کوئی انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں, یہ شاید سادھو رسول صاحب اگر پوری بات سن لیتے تو ان کو کلیئرٹی ہو جاتی. یہ بات تو درست ہے کہ آج والے فیصلے میں اور 12 جولائی کے فیصلے میں کئی چیزیں کلیئر ہو گئیں, اور آج والا فیصلہ بھی یہی بات کر رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو خطابت کی, جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, جن سے آپ نے مراسلہ کیا, بیانات جو ہے کمیونیکیشن کی, وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بیرسٹر گوہر کے ساتھ کی. یہ بڑا امپورٹنٹ اور سوری آخری بات بھی کرتا چلوں, آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں مانتے گوہر صاحب کو چیئرمین, ہم نہیں مانتے گوہر صاحب کو چیئرمین پی ٹی آئی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے. اس کا جواب بھی آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے میں تحریر شدہ ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے از خود پی ٹی آئی سے بات کرتے ہوئے گوہر خان صاحب کو ایز چیئرمین ایڈریس کیا, ایڈریس ٹو چیئرمین پی ٹی آئی مسٹر گوہر خان. سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے میں تحریر ہے کہ جب الیکشن کمیشن نے خود کہہ چکا ہے تو اس پہ ریورٹ نہیں کر سکتا. میں بھی یہی بات کر رہا تھا,